اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ حافظہ مہوش اور آپ سب کو ہنا لرننگ اکیڈمی کی فرسٹ بیچ سرٹیفکیٹ سرمنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ابتدائے شغن کرتی ہوں داور محشر کے نام سے، میں اذن کلام کرتی ہوں اسی آفرین کے گوہر پاک کے نام سے، میرے خیالوں کو محمیز کرتا ہے جو، میری صبح جس کی یاد سے، میری شام جس کے نام سے، یہ اسی کا کرم ہے کہ میری ذات پر میں آج محو بیاں جو ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں حافظہ اقصیٰ کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور تلاوت کلام پاک سے اس فرسٹ بیچ سرٹیفکیٹ سرمنی کا آغاز کریں۔ میں ملتمس ہوں محترمہ حافظہ اقصیٰ صاحبہ سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ السلام ورحمۃ اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک فرما رہی تھی محترمہ حافظہ اقصیٰ صاحبہ۔ ان کا اتنا خوش الحانی سے پڑھنا اور ہمارا اتنا پرسکون سانسوں کے ساتھ سننا، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ اب ذکر کرتے ہیں اس ہستی کا کہ جس کی سانسوں کی مہک، صبح کی بکارت کی ہوا مدینے کی گلیوں میں اپنی خوشبو کے خالی کٹورے لیے پھرتی ہیں اور بھیک مانگتی ہیں کہ جس کی پیشانی سے بہنے والا پسینہ ڈھلے تو یوسف علیہ السلام جیسے کمال حسینوں کو حسن ملتا ہے، کہ جس کے لعاب دہن کی یہ تاثیر ہے کہ کڑوے کنویں بھی میٹھے ہو جائیں، اور جس کے چہرے کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے والضحیٰ، اور جن کی زلفوں کی قسم واللیل اذا سجا۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، ان کی شان میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب اپنے دلوں میں ایک دفعہ ان کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، اور میں اپنے الفاظ کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ وہ دانائے شغل، ختم الرسل مولائے گل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیدھا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔
تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ ماریہ صداقت صاحبہ سے کہ اپنے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت انداز میں میرے نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ محترمہ ماریہ صداقت صاحبہ۔ تمہاری یاد سے دل کو ہے راحت کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہے راحت کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا، تمہاری یاد سے نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی، دلو نگاہ نے دیکھی ہے رکابتیں کیا کیا، دلو نگاہ نے دیکھی ہے رکابتیں کیا کیا، میم اگر تھوڑا سا وقت مل جائے، اذان ہو رہی ہے۔ جی جی آپ ویٹ کر لیں۔ جزاک اللہ جی۔ تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں لوگ میری قیمتیں کیا کیا، لگا رہے ہیں لوگ میری قیمتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے
مشکلیں کیا کیا، اب اس مقام پر ہم آ گئے کہ ذکر رسول جو ایک پل نہ ہوتی ہے الجھنے کیا کیا، جو ایک پل نہ ہوتی ہے الجھنے کیا کیا، تمہارے ذکر نے گائے نہیں ہو مدینے ادیب تم، لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، بہت خوب، بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نعت کا ہدیہ پیش کر رہی تھی محترمہ ماریہ صداقت صاحبہ۔ اور اب میں ملتمس ہوں the CEO of the founder of ہنا لرننگ اکیڈمی محترمہ ہنا تبسم صاحبہ، جن کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ میں بالکل بے بس ہو جاتی ہوں کہ میں کیسے ان کو ڈیفائن کروں، ان کی پرسنالٹی کو اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ یقیناً یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے اتنی محنت کرنے والی اور اتنی ٹیلنٹڈ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کیا کیا فن نہیں ہے ان کے پاس، اور اتنی محنت کرتی ہیں اور اتنی لگن کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ سلیوٹ پیش کرتی ہوں میں محترمہ ہنا صاحبہ۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقتاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جن کے لیے اگر ہم الفاظ کا چناؤ کرنا بھی پڑے تو شاید الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی جھک جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس کو ہم نہیں جسٹیفائی کر سکتے، اس کو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے، اس کی تعریف میں ہم بھی کچھ نہیں ہیں۔ تو محترمہ ہنا انہی لوگوں میں سے ہیں۔ یقیناً میرے پاس لفظ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کا وقت ضائع کروں گی، اور نہ ہی میں اپنے الفاظ کو اور خود کو الجھنوں میں ڈالوں گی۔ تو میں ملتمس ہوں محترمہ ہنا تبسم صاحبہ سے کہ وہ اپنا مائک آن کریں، اور جو فرسٹ بیچ ہنا لرننگ اکیڈمی کی فرسٹ بیچ سیریمنی، کلوزنگ سیریمنی ہے، اس میں اپنی آواز سے، اپنے خطاب سے چار چاند لگائیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹس کو نصیحتیں کرنی ہیں یا ان کو بتانا ہے، یا جو ہم نے نیو بیچ سٹارٹ کروانا ہے اس حوالے سے جو بھی آپ بات چیت کرنا چاہتی ہیں، سو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز اپنا مائک آن کریں اور سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ لوگوں کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ کوئی ڈسٹورشن تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ صحیح آواز آ رہی ہے. مجھے ایک میسج میں بتا دیں تاکہ ہم سٹارٹ کریں جلدی سے. چلیں جی ٹھیک ہے. امید ہے سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، اور آپ لوگوں کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں تبدیل کر دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا ایشو ہے؟ اب آواز نہیں آ رہی؟ سعیدہ آپ کو صحیح نہیں آ رہی آواز؟ جو میٹنگ ہوسٹ کری کائنڈلی وہ بتا دیں، کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ اس میں ان کو آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں. نہیں بات سے ٹھیک ہے. گلوں پھر میں رنگ برے باد نو بہار چلے. میم ہنا کے نام کرنا چاہوں گی. گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اب اور کتنا انتظار کروائیں گی آپ؟ میں تو اور بول رہی ایک ہوں، یہ ایک مجھے لگا ان شعر کو آواز عرض نہیں آ کرتی رہی. چلوں، میرے ذہن میں آ گیا. سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی. ہم بولتے رہیں، بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. اس اور سرمنی کی شان تو آپ ہیں، تو جب تک آپ موجود نہیں ہوں گی، آپ نہیں آئیں گی، آپ کی آواز کا چٹخا نہیں ملے گا ہمیں، تو ایک ٹویسٹ نہیں آئے گا بس سرمنی کر کا. دیں. تو اسٹارٹ کر دینا پلیز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس کر دیں، اتنا ہی کہیں جتنا میں ہضم کر سکوں. بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے اور اللہ پاک آپ لوگوں کا گمان سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں. مجھے تھا کہ شاید آواز کا ایشو ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھیں گے، محنت کے ساتھ سیکھیں گے، توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. جو سیکھا ہوگا اس پہ عمل کریں گے، عمل کے ساتھ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر پورے دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو وہ جو انسان ہوگا جس نے اس طرح سے درود پاک پڑھا ہوگا، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ، اتنی زیادہ درود پاک کی فضیلت ہے. اسی لیے ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھا کریں. اور اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بک ریکمینڈ کی تھی، آب کوثر، جو کہ خالصہ نن جو ہے، اچھا آب کوثر جو ہے وہ درود پاک کے متعلق ہی ہے. کوشش کریں دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کا مطالعہ بھی کریں. ہم سے کوئی پوچھ لے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ کتنی انہوں نے زندگی گزاری، ان کی کتنی ایج تھی جب ان کی وفات ہوئی، کیا عمر تھی ان کی، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مطلب کہ اتنا زیادہ ہمارا یہ جو علم ہے یہ کمزور ہے. دنیاوی تعلیم کا ہمیں پتہ ہے، کوئی بھی سوال پوچھ لیں فلاں والی ایکٹریس کا کیا نام ہے، وہ والا ڈرامہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، وہ کس نے لکھا ہے، پتہ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ اتنی ہمیں کمی ہے. تو کوشش کریں دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو ہماری مطلب کہ بنیادی نیڈ ہے، جو بنیادی ضرورت ہے، آخرت کی جو زندگی ہے نا، یہی مطلب کہ اسی کو ہم نے سنوارنا ہے. ہمیں جو ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھنے کے، مطلب کہ کہتے ہیں کہ شکل نہیں اچھی، چلو جی سمپل بن گئے، یہ ہے وہ ہے، مطلب کہ صورت کو سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں ہم. ہماری جو کوشش ہونی چاہیے وہ سیرت کو سنوارنے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ سیرت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے. سیرت ہی میٹر کرتی ہے. شکل نے کیا ہے، وہ مٹی میں مل جانا ہے. اگر آپ کی سیرت اچھی ہے، آپ کے اعمال اچھے ہیں، تو آخرت تک آپ کو ساتھ دیں گے. آخرت میں جب ہر کوئی مطلبی بن جائے گا، ایک لحاظ سے ہر کوئی پہچانے گا ہی نہیں آپ کی جو آپ دعویٰ کرتے ہیں. یہ محبتیں جو دنیاوی محبتیں ہیں، مجازی جو محبوب ہیں دنیا میں، تو ہم مطلب کہتے ہیں کہ یہ بہت ہمارے خاص ہیں، ان سے بٹ کے ہمیں کوئی چاہنے والا ہی نہیں ہے. لیکن آخرت میں یہ بھی نہیں ہمیں پہچانیں گے، یہ دیکھیں گے نہیں ہماری طرف. ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہوگا وہ بھی نہیں دیکھیں گے. تب صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آئے گی ہمارے، یا ہمارے اعمال.
تو ان پہ درود پاک پڑھیں اور ساتھ اپنے اعمال کو بہتر کریں. میں نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, آپ بھی کوشش کریں. ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور ہم نے دوسروں کی بھی کوشش کرنی ہے, خود کی اصلاح بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا فرسٹ بیچ سٹارٹ ہوا تھا اور الحمدللہ سے اللہ پاک کا بہت کرم ہے اور میری ٹیم ہے میرے ساتھ, اتنی میرے ساتھ مدد کروائی, اتنا ساتھ دیا. ان کی محنت کے اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو کچھ بھی پاسبل نہیں تھا. ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا, ہر ایک چیز مینج کرنا. بے شک میرے لیے بھی مشکل تھا, مطلب کہ ہر چیز کو مینج کرنا. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, یونیورسٹی لائف اپنی سارا کچھ مطلب ڈسٹرب ہو گیا. پھر گھر کے کام وغیرہ, اب لڑکی ہوں تو ظاہر سی بات ہے, اگر میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتی کہ میں اکیڈمی چلا رہی ہوں تو میں نے کوئی کام نہیں کرنا. ہر ایک چیز کو مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ہے نا بندہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. سکھانے کا کیا, ایک مضمون ایک دے دیا وہ سکھاتے جاؤ آپ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا بہت اس میں مجھے مطلب کہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کافی کچھ دیکھا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی, اس سے حوصلہ ملتا رہا ہے. تو یہ شاید میرے بزرگوں کی دعائیں ہی تھی یا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی, اتنی ترقی دی اتنے کم ٹائم میں. کوئی 10 دن ہم نے رکھے تھے, بمشکل 10 دن ہوں گے جو اس میں ہم نے جو ایڈمیشنز کیے تھے, اور الحمدللہ سے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے, پاکستان تو ہے ہی لیکن پاکستان مطلب پاکستان کے باہر سے بھی, افغانستان, رشیا, دبئی, آزاد کشمیر, اس طرح مطلب کہ نا ہندوستان سے بھی 1-2 لڑکیاں ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی مطلب اتنی دور تک ہماری اکیڈمی کا مطلب کہ پتہ چل جائے گا اور لوگ آئیں گے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. پتہ کیا, جب آپ کی نیت صاف ہو نا, جب آپ کا مقصد نیک ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہو, انسانیت کی خدمت کا ہو, تب آپ کو کامیابی ملتی ہے. بے شک راہ میں جتنی جو راستہ ہے, جو راہ ہے, بے شک کتنی مشکل کیوں نہ ہو, کتنی ہرڈلز کیوں نہ ہو, تو جب کامیابی کی جو ڈور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے ایسے کہہ دیا. میں کہتی ہوں لوگوں کو باہر میں ڈالو. لوگ تو آپ کا ساتھ تب نہیں دیتے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے, پھر جب آپ کامیاب ہوتے تب کیا وہ ساتھ دیں گے. لوگ بہت مین ہیں, پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں, منہ پہ وہ مطلبی, منہ پہ وہ ایسے تعریف کرتے ہیں جیسے کہ ان سے بڑھ کے ہمارا کوئی مطلب کہ ہے ہی نہیں, ان سے زیادہ کوئی ہمارا چاہنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ دیکھا ہوا. لوگ کہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, میم آپ کی ایج 20 سال ہے, خود اسٹوڈنٹس ہیں, اتنی مطلب کہ آپ گہرائی میں باتیں کیسے کر لیتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہی مطلب کہ ہمارے استاد ہوتے ہیں, یہی ہمیں سکھاتے ہیں. میں اب ٹھیک ہے, ایک ٹائم ہے اب میرے ساتھ کہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں, لیکن میں نے بھی وہ ٹائم دیکھا ہے جب میرے فرینڈز ہی ساتھ چھوڑ گئی, میری فیملی ہی ساتھ چھوڑ گئی. ہر انسان کے لیے مشکلات ہوتی ہی ہیں. اب اکیڈمی کو لے کے چلنا, اپنا نمبر پبلکلی مطلب کہ شیئر کرنا, اور اس طرح سے کورسز بوائز کے لیے بھی ارینج کرنا, ٹیچر سے جو ہیں وہ نامحرم ہی ہوئے نا. اب جو تو میرے ٹیچر ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو باقی مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر نمبر وغیرہ نے کسی کا لکھا, ہر طرح کی خیال ہے. الحمدللہ سے یہ چیزیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا ہے. میری نیت یہی تھی کہ میں نے یہ والا جو پلیٹ فارم ہے غریبوں کے لیے, یعنی کہ جو لوگ اکیڈمی وغیرہ کی فیس نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے لیے یہ رکھنا ہے. میری زیادہ کوشش یہی تھی کہ کچھ سال میں ایسا رکھوں, اس کے بعد میں فاؤنڈیشن کا کام کروں. کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں, سیلف بیس پہ. جیسے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ میم اس بچی کو ضرورت ہے پیسوں کی, تو میں خود سے ایسے لگ گئی ہوں, اسٹیٹس لگا دیا, براڈ کاسٹ وغیرہ بنا لی ہے, اپنے گھر والوں کو کہہ دیا, آس پاس جو بھی ہیں کلاس میں کہہ دیا, اس طرح سے. تو میں نے سوچا ہے کہ اب جب اسٹیٹس لگاتی ہوں تو بہت سے لوگ سینڈ کر دیتے ہیں 500 200 اس طرح سے. کچھ لوگ نہیں سینڈ کرتے, وہ کہتے ہیں یہ شاید ویسے ہی مطلب کہ کہہ رہی ہیں, یا جس طرح لوگ مطلب کہ اعتبار اتنا خاص نہیں کرتے نا, دل میں منہ پہ تو کہتے ہیں کہ ہم مطلب اعتبار کریں, لیکن اگر کرتے ہوں تو وہ 100 سینڈ کرتے ہو تو ان کو کیا مسئلہ ہو. پھر کیا کسی کے پاس مطلب اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, یا کسی کے پاس ایپ وغیرہ نہیں, نیٹ پیکج وغیرہ نہیں, تو کافی کچھ ہوتا ہے. پھر میری کیا کہ جو ہم سکھا رہے ہیں کیوں نہ ہم اسی کی فیس کم رکھ دیں, اور وہ جو پیسے ہوں ہم وہ جائز طریقے سے, جائز پیسے ہیں, ہماری محنت کے پیسے ہوں گے, وہ ہم نے سکھایا ہوگا, اس کے بدلے میں ہمیں وہ ملے ہوں گے نا, تو ہم وہ پیسے غریبوں پہ لگائیں, تاکہ ادھر سے جو سیکھنے والے بچے ہیں ان کو یہ ہو کہ ہم نے جو سیکھا ہے اسی کے پیسے ہم پے کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ انڈائریکٹ وہ جو دوسرے غریب بچے ہیں نا, ان کی ہم بھلائی پہ, ان کی تعلیم پہ لگائیں. ہم تو اپنا سوچ رہے ہیں نا, اب ہم یہاں پہ کورسز کرنے ہیں, ہم کوئی بھی یہاں پہ کسی دوسرے کا پے نہیں کر رہا, ہر کوئی اپنا کرنے آیا. مطلب کہ ابھی تو فری تھے نا, اب جب نیکسٹ جو بھی کرے گا جوائن, وہ اپنی فیس پے کرے گا, کسی دوسرے کی نہیں کرے گا. تو یہی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے
آپ لوگوں کو جو میری محنت ہے, جو میری نیت ہے, آپ اس نیت پہ شک نہ کریں. دل میں بھی اگر یہ خیال آ گیا کہ یہ اس نے پہلے پلیٹ فارم جو تھا فری رکھا تھا, اب یہ پیسے لے رہی ہیں, خود پہ لگانے لگی ہیں, یہ جو بھی ہے, تو میری وہ محنت جو ہے نا مطلب کہ ضائع تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیتوں کو, ضائع نہیں ہوگی, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایسے مطلب کہ ہرٹ ہوں گی, اور ایسے خراش سی مطلب کہہ لیں کہ ایک خلاص سی رہ جائے گی کہ یہ میں نے مطلب کہ اس طرح کیوں یہ چیز ہے, کسی کے ذہن میں بھی کیوں آیا, جبکہ میں نے تو بتایا تھا. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ یہ اس سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں کہ کوئی غلط نہ سمجھے. اگر کسی کو نہیں یقین, مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, والے بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں پروف دو, تو ان کو لازمن دیا جائے گا. بے شک یہ ان کے اسٹڈی کے پیسے ہوں گے, وہ ان کا حق نہیں بنتا پوچھنے کا, ہم جہاں پہ مرضی یوز کریں, ان کو تو پیسوں کے بدلے اسٹڈیز مطلب مل رہی ہیں. لیکن پھر بھی کسی کے دل میں اگر ہو کہ یہ پیسے کہاں بھی یوز کریں, تو ہم باقاعدہ ان کو رپورٹس بھی دکھا سکتے ہیں. اگر کسی کا بلڈ کینسر اس طرح کا کوئی کیس ہے یا کچھ بھی ہے, تو ہم ان کو وہ پراپر جو ہے کہتے ہیں نا کہ ثبوت دیں گے, تاکہ ان کو کسی طرح کی ہماری نیت پہ شک نہ ہو. باقی یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے سوچنے سے فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اگر اس طرح کچھ کہہ دے. ابھی تک تو کسی نے بولا نہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے, اللہ پاک نے ساتھ دیا, اور اللہ پاک نے مجھے میں تو کہتی ہوں کہ اگر آزمائش ہے تو اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کر دے. اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میری آزمائش ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو کہ میں کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہوں, میرے میں غرور آتا ہے کہ نہیں, میں لوگوں کے ساتھ میرا بہیو کیسا ہے. ابھی تک تو میری مکمل کوشش یہ رہی ہے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. میں خود کو یہ نہ سمجھوں کہ پتہ نہیں میں کون سی پی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہوں. سب انسان اکول ہیں, مساوات ہیں سب میں. ہم جو ہے نا کبھی بھی کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے, ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. ماضی کو ہمیشہ یاد رکھے, میں یہ تھی اور میں یہ بن گئی ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے نا, جب انسان زمین سے اٹھ کے مطلب کہ وہ بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, تو پھر وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں دوبارہ بھی زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں, دوبارہ بھی مطلب کہ رسوائی کی طرف آ سکتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا کہ ہمارے اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے ایبوں پہ, ایبوں کو چھپایا نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے پہ آئے نا, تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ سیشن میں نہ ہو, کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کرے, گننا ایک دوسرے سے. وہ اللہ پاک ہی ہے جس نے ہر انسان کو ایسے مطلب کہ اچھا پیش کیا ہوا ہے. ہر انسان بھی اچھا ہے, آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہیں ایسے ویسے, تو وہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, کوئی اچھا نہیں ہوتا. ہاں جو کوشش کرتا ہے وہ واقعی اچھا ہے. کوشش کریں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, یہ نہ کہیں کہ شو آف کرنا ہے ہم. جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے, جب آپ کوشش کریں گے, تو آپ کی وہ باتوں میں یا آپ کی شخصیت میں وہ چیز نظر آئے گی. پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ماتھے پہ جو محراب بنا تھا وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نمازی ہوں یا میں اچھے کام کر رہی ہوں. پھر لوگ آپ کو سلیوٹ کریں گے, لوگ آپ کو سلامی پیش کریں گے کہ واقعی ان میں دم ہے, یہ کچھ کر سکتی ہیں. یہ چیز ہو گئی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ پیسے کیوں رکھے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ پیسے کم ہی رکھوں. جیسے کہ باہر اگر کورس کرتے ہیں کہ اسپوکن انگلش وغیرہ, تو وہ کافی فیس چل رہی ہے, 2025 اس طرح کر کے مجھے پتا چلا ہے. فزیکل کی 7,000 ہے, تو میں کہہ رہی ہوں کہ صرف 500 ہی لیا جائے ہر ایک کورس کا, ایکولی رکھیں, مطلب کہ زیادہ نہ رکھیں. لیکن اس میں بھی اگر کسی مطلب کہ بچی کو ہوا نا مسئلہ کہ وہ نہ پے کر سکیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم ان کو فری میں پڑھائیں گے. اگر کوئی بچی کہے کہ میم اس میں لیس کر دیں, لیس بھی کریں گے. یہ بات نہیں کہ ہم نے باہر ہی مدد کرنی ہے, ہمارے یہاں اکیڈمی کے اسٹوڈینٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, آپ سب لوگوں کو پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کو تو لازماً آپ کے ہیں یہ چیز. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اور بھی کورسز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے کہ پہلے بھی تھے اسلامک کورسز ہیں, اسکلز ہیں. اسکلز آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اس لیے تھی تاکہ جو لوگ مطلب کہ اپنا ان کے گھر کا مطلب خرچہ وغیرہ نہیں چلتا, تو وہ اپنے ہنر سے کچھ کما سکیں. بچوں کو کلاسز وغیرہ دے کے سکھا کے, تو وہ تب مطلب پیسے کما سکیں اور وہ اپنا جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پوری کر سکیں. اور باقی اسلامک کورسز سے یہ ہماری مطلب کہ ضرورت ہے کہ ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سائنس وغیرہ سبجیکٹ, یہ فزکس, کیمسٹری وغیرہ, بایولوجی, تو ابھی نہیں ہے, کچھ منتھ تک مجھے ٹائم دیں, انشاءاللہ وہ بھی ارینج کریں گے. اب میں نے بتایا نا کہ بہت روٹین ٹف ہے, خود بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں, ایم ایس سی لاسٹ ایئر میرا, تو مینیج کرنا مشکل ہے. اور آج جو ہے میٹنگ کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیے جائیں. اس کے بعد کل سے انشاءاللہ فلائر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. اور آپ لوگ یہ اسٹوڈنٹس ہیں نا جنہوں نے سیکھا ہے, کچھ یہاں پہ ہیں, باقی مطلب کسی کا نیٹ ایشو مطلب کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ, تو کوئی نہیں, ریکارڈنگ سن لیجیے گا. آپ لوگوں نے ہی مجھے اسٹوڈنٹس لے کے آنے, تو اگر آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا کہ یہ میں چیز غلط کر رہی ہوں, تو یہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک جو امیج اگر سیٹ ہو چکا ہے کہ اگر یہ پیسے لے رہی ہیں تو کیوں لے رہی ہیں. فری کورس سے انہوں نے اناؤنس کیا تھا فری ہی رہیں گے, تو اب پیسے کیوں, تو وہ میں نے آپ لوگوں کو چیز کلیئر کر دی ہے. امید ہے سب لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہوگی. اور الحمدللہ سے ہمارا فرسٹ بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے.
سب کورسز 1 منتھ کے تھے. اس میں تجوید اور ناظرہ کا ذرا لمبا تھا احادیث کورس. ناظرہ کا بھی وائنڈ اپ ہو گیا, تجوید ذرا 3 منتھ کا یا 3.5 منتھ کا ہوگا, تو ابھی وہ چل رہا ہے. وہ فری ہی ہے, مطلب کہ سارا مطلب فرسٹ والا فری ہی تھا, تو ابھی وہ مطلب کہ ختم نہیں ہوا. اس کے علاوہ حدیث کورس ہے وہ بھی نہیں ابھی ختم ہوا. آپ کو پتہ ہے کتنی حدیثیں ہوتی ہیں, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سکھا کے 10-15 بس کر دیں, تو ابھی چل رہا ہے. باقی کورسز الحمدللہ سے وائنڈ اپ ہو چکے ہیں, اور اس میں بہت ماشاءاللہ سے ٹیچرز نے ایفرٹ کیا ہے. اور ایک بات کلیئر کر دوں, جیسے کہ آپ لوگوں کے لیے فری لرننگ پلیٹ فارم تھا, تو ایسے ہی مطلب کہ یہ ٹیچرز نے بھی ہمیں جوائن کیا فری میں. کسی نے پیسے نہیں لیے, کسی نے پیسوں کی بات ہی نہیں کی. سب کو پتا تھا, کہتے ہیں نا کہ جب ہماری نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کامیاب کرتا ہے. اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں بھی ویسی عزت احترام ڈال دیتا ہے. اور میں دیکھتی ہوں اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں اسٹوڈینٹس. میں ایک میسج کرتی ہوں کہ مجھے یہ کام چاہیے, مطلب کہ کوئی فلائر بنوانا ہے, زیادہ میسج آتے ہیں, سمجھ نہیں آتی میں کس کو بولوں کہ یہ والا کام کر دیں, تو پھر جس نے سب سے پہلے کہا تھا اسی کو دے دیتی ہوں. اور پھر کچھ بچے کہتے ہیں میم ہمیں بہت اچھا لگا, ہم آپ کے کام تو آئے, ہم نے آپ کو یہ چیز بنا کے تو دی. مطلب کہ اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے. میں کہتی ہوں اسٹوڈینٹس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے. بے شک میں اس اکیڈمی میں بھی کچھ نہیں سکھا رہی, میرے پہلے ہی سیشن چل رہے ہیں, وہی وائنڈ اپ کروا رہی ہوں, لیکن پھر بھی اتنی زیادہ انہوں نے رسپیکٹ دی ہے, ٹیچرز نے بھی اور اسٹوڈینٹس نے بھی. ٹیچرز نے بہت محنت کی ہے. کافی ٹیچرز اس طرح تھی جنہوں نے ایکسٹرا ٹائم بھی دیا, جس طرح سے مس لیجا ہیں انگلش کی, اسپوکن انگلش کی اور گرافک ڈیزائننگ کی. ان کے علاوہ ہمارے پاس سر ہیں, سر ثاقب ساکی, انہوں نے بھی انگلش کے تھے وہ, تو انہوں نے بھی مطلب کہ بہت ایکسٹرا ٹائم, جب کسی بچے نے کہا 7 بجے کلاس لینی 7 بجے دے رہے ہیں, 8 بجے, انہوں نے مجھے یہ چیز نہیں بتائی کہ میں کہوں گی کہ آپ ایک ٹائم فکس کریں اسی میں لینا. انہوں نے ہر اسٹوڈنٹ کو جیسے آسانی رہی ویسے ہی سکھایا. اور بھی کافی ٹیچرز ہیں جنہوں نے مطلب محنت کرائی, اوور آل سب نے بہت محنت کروائی, تو سب کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, آپ لوگوں کی جائز خواہشات پوری فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. یہاں پہ اگر کوئی ٹیچرز ہیں موجود ہیں تو اگر وہ کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. جس ٹیچر کو ریکارڈنگ سے کوئی ایشو نہ ہو, اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ویسے تو فیڈ بیک ہو چکا ہے اسٹوڈنٹس کا, لیکن پھر بھی اگر کسی کو ہے کہ کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں تو پھر اینڈ پہ ہم دعا کر کے سیشن کا اینڈ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بھی شاپ اینڈ پہ جو ہے اب دعا کروا دیں, اور ٹائم بھی کم ہے, اینڈ کرتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال چال ہیں سب کے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی الحمدللہ, آپ سنائیں. جی الحمدللہ. جی میرا نام ماشاء اللہ ثاقب ثاقب ہے. میں نے ہنا لرننگ اکیڈمی میں ایز اے اسپوکن انگلش ٹیچر جو ہے اپنی سروسز فراہم کی ہیں, اور میں مس ہنا تبسم کا تہہ دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس نوبل کاز کا کہ فری میں بچوں کو پڑھانا ہے. میرے اسکول میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی, انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو. تو وہ آج تک جو ہے وہ لائن جو ہے نا وہ میرے دماغ میں فٹ بیٹھی ہوئی ہے بالکل. تو میں نے کبھی ٹیچنگ کی نہیں تھی, میں نے صرف بچوں کو پروفیشنل کورسز سکھائے ہیں, کیونکہ میں خود ایک ٹرینر بھی ہوں پروفیشنل کورسز کا. میں امیزون وغیرہ پہ کام سکھاتا ہوں بچوں کو, اور دوسرے پروفیشنل اسکل سکھاتا ہوں. تو یہ میرے لیے ایک فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا بچوں کو اسپوکن انگلش سکھانا. اور بس یوں سمجھ لیں کہ مذاق میں ایک بات شروع ہوئی تھی, تو پھر جب ایک زبان کہتے ہیں نا انسان کی زبان ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے, تو جب میں نے ان کو بول دیا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دوں گا, تو پھر پہلے تو میں خود بڑا پریشان تھا کہ میں کیسے کروں گا, میں نے کبھی کسی بچوں کو سکھایا نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ کہتے ہیں نا, جیسے مس ہنا نے بس بولا ہے کہ آپ نیت نیک ہو نا تو ذریعے اور وسیلے بن جاتے ہیں. ایسے ہی پھر
شروع کیا اور الحمدللہ ایک اچھی اینڈنگ ہوئی ہے میرے اسپوکن انگلش کورس کی، اور امید کرتا ہوں کہ اگر تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو پتہ ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی جو میں نے ان کو سکھایا ہے، اور ان سے یہی درخواست ہے میری کہ جو صرف میرا مقصد ان کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بحال کرنا تھا، وہ جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے وہ خود بخود کہتے ہیں انسان پالش ہو جاتا ہے پریکٹس کرنے سے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس کرتے جائیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہدایت ہے. اور مس ہنا آپ کا تو میں بس جتنا زیادہ شکریہ ادا کروں کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے لیے الفاظ بیان کر سکوں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اکیڈمی میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر سکوں. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہنا لرننگ اکیڈمی کے بچوں کو فری میں سکھا رہا ہے. اور یہ میں خود سوشل ورکر ہوں الحمدللہ، فیصل آباد میں موٹیویشن پیتھ فائنڈرز کا ریجنل ہیڈ بھی ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سوشل ورکنگ یا ہم کسی کی مدد پیسوں سے کر سکیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی طرح سے، کسی بھی نیکی ہے نا، نیکی کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے. آپ کسی کو سڑک پار کرواتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک نیکی ہی، سوشل ورکنگ ہی کاؤنٹ ہوگی. آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی سوشل ورکنگ ہی ہے. اور اگر یہاں پہ ہم نے بچوں کو فری میں پڑھایا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں تھا، یہ نیکی تھی، یہ ہم نے کرنا تھا کام. تو مس ہنا آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹس بھی لگاتی ہیں، اکثر ڈونیشن کال کرتی ہیں یا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اسٹیٹس لگاتی ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ آپ اگر کچھ کنٹریبیوشن اپنا نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو اپنے سرکل میں شیئر کیا کریں. آپ کا ایک شیئر جو ہے وہ آپ کی طرف سے آپ کی ڈونیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے. اسی طرح اس اکیڈمی میں چونکہ اب آگے بھی مس ہنا نے اس کو لے کے چلنا ہے تو آپ لوگوں نے ہی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. آپ اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس اکیڈمی میں آؤ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بچوں کو فری سکھایا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا ان بچوں کے تک یہ اکیڈمی پہنچائیں جو واقعی ضرورت مند ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، وہ پیسے دے کر بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، سفید پوش جنہیں کہتے ہیں. تو مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ان تک ہم زیادہ سے زیادہ ان تک اپروچ کریں. اور یہ کام ایک ٹیم کے بغیر بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہ جہاں پہ 17 لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، 17 کے 17 اگر اپنے ارد گرد اس طرح کے بچے ڈھونڈیں جو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کچھ، ان کو یہاں پہ انوائٹ کریں، ان کو بلائیں، ان کو سکھایا جائے گا پراپر، ایک اچھی طرح سے ان کو قابل بنایا جائے گا. بے شک وہ اسپوکن انگلش کورس ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ ہے، اسلامک ہے، جو بھی ہے، آپ ان لوگوں تک یہ اکیڈمی پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی اکیڈمی جو ہے مس ہنا وہ کافی ورلڈ وائڈ گلوبل وائز جو ہے وہ پاپولر ہو چکی ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا سن کے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ میری اس بات پہ ضرور غور کریں گے اور اس کو اکیڈمی کو آپ لوگوں نے ہی پروموٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی فری ہی چلتی رہے گی جب تک ہمارے اندر ہمت ہے، مس ہنا کے اندر ہمت ہے. ان کی شادی ہو جائے گی بعد میں پھر دیکھیں گے وہ کن کے حوالے کرتی ہیں. جی سر، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری سانس تک چلتی رہے گی اور اسی پیسوں سے ہم نے فاؤنڈیشن چلانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خود سے بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ سے. مطلب کہ یہ ہے نا کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، تو جائز طریقے سے ہم انشاءاللہ مدد کریں گے. ٹائم کم ہے سر جی، معذرت. جی میرے ٹائم کم کوچنگ ہے. کے کچھ بچے آئے ہیں جو کہ سر سرٹیفکیٹ کیوں رکھے، فیس کیوں رکھی، اس کا مقصد آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے پہلے.
تو انشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ جی. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں. آمین آمین. جزاک اللہ جی. الحمدللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر. ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایز اے ٹیچر اور آپ نے ہمیشہ گائیڈ کیا جب بھی مجھے ضرورت تھی. آپ نے اتنا زیادہ سمجھایا ہے. واقعی میں ہمیں ٹیچرز اسٹاف کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, زیادہ ضرورت ہمیں ہوتی ہے ایسے انسان کی, ایسے لوگوں کی جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں, جو ہمارا حوصلہ بنتے ہیں. اگر ٹیچرز ہوتے تو میں کیا کر لیتی اگر مجھے حوصلہ ہی نہ ہوتا, اگر مجھے پتہ ہی نہ ہوتا یہ چیز کیسے مینیج کرنی ہے. بہت سی مشکلات تھی. ایسا ٹائم بھی آیا جب میں نے سرٹیفکیٹ کی فیس رکھی تو کچھ بچوں نے بدتمیزی بھی کی, یا آپ نے ایسے فیس وغیرہ کیوں رکھ لیا. تب ایسے تھا کہ آنکھوں میں پانی آ گیا. مطلب میری نیت تو صاف ہے, میں تو اس یہ جو پیسے ہیں اس سے مدد کرنے جا رہی ہوں, لیکن پھر یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. لیکن خیر جب میں نے سمجھایا تو سمجھ گئے سب الحمدللہ سے. تو آپ لوگ بھی سمجھ آئیں, یہ پیسے جو ہیں لوگوں کی مدد کے لیے ہی یوز کریں گے انشاءاللہ تعالی. کسی کو کسی قسم کا پروف چاہیے ہوا تو موسٹ ویلکم ان باکس میں آئیں اور آپ کو پروف مل جائے گا. چلیں جی, سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ سننے کے لیے, اور کچھ برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت. اب حافظہ میں بھی آپ دعا کروائیں اور میٹنگ اینڈ کریں, ٹائم کم ہے. مائک آف کر دیں سیدہ آمنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الامتحان وقنا عذاب البلصرات وقنا عذاب الميزان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وعملا. اللهم رب زدني علما وعملا. اللهم رب زدني علما وعملا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ رب العزت جو بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے اس میں جو بھی کوئی زبر زیر شدمت پیش کی غلطی گستاخی ہو گئی ہو یا الہ العالمین جو بھی شاعرانہ کلام پاک پڑھی گئی ہے یا الہ العالمین جو بھی نعت پڑھی گئی ہے تلاوت کی گئی ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی کوتاہی ہوئی یا الہی تو معاف فرمانے والا ہے یا الہی معاف فرما دینا یا الہی جو کلام پاک پڑھی گئی ہے اس کو سب سے پہلے تیری بارگاہ عالیہ میں تحفۃ نذرانۃ ہدیۃ عقیدۃ محبۃ پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل میں جو بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے یا الہ العالمین ہدیہ نعت پیش کیا گیا ہے تلاوت کی گئی ہے یا الہ العالمین جو بھی تیری محفل سجائی گئی ہے یا الہ العالمین پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما یا الہی اس کلام پاک کا ثواب اس محفل میں جتنے بھی بہنیں جتنے بھی بھائی آئے بیٹھے ہیں یا الہ العالمین ان کے گھروں میں سے جو بھی کوئی رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین ان کی روحوں کا صلہ ثواب کرتے ہیں یا الہی قبول فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب اس محفل کا ثواب محترمہ میم حنا تبسم صاحبہ کے والد محترم کی روح کو اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما یا الہ العالمین تمام انبیاء کرام اولیاء کرام صحابہ کرام علماء کرام صوفیاء کرام شہداء کرام یا جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے یا الہ العالمین سب کو اس کلام پاک کا اس محفل کا یا الہ العالمین ثواب پیش کرتے ہیں یا الہی قبول فرما یا الہ العالمین تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے یا الہی ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا الہی اپنے محبوب کی امت سمجھ کے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما لے یا الہی ہم سے راضی ہو جا یا الہی اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے یا الہی کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہی رب ہے تجھ ہی کو رب مانتے ہیں شرک نہیں کرتے یا الہ العالمین گنہگار صحیح لیکن تیرے ہی بندے ہیں یا الہ العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا الہ العالمین کن فرما دے یا الہی فیکون کا نظارہ دکھا دے یا الہی ہماری مغفرت فرما کے ہمیں اپنے قریب کر لیجئے اللہ جی ہم سے راضی ہو جائیے یا الہ العالمین ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین سمجھ بوجھ عطا فرما دے یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا یا الہ العالمین اس فرسٹ بیچ کی جو سیرمنی ہے یا الہ العالمین جو بھی اس میں ٹیچرز نے یا الہ العالمین جو اسٹوڈنٹس نے اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں یا الہ العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا آمین یا الہ العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں تھوڑے کو زیادہ کر کے قبول فرمائیے گا یا الہ العالمین ہم سے راضی ہو جائیے گا آمین الہی بحق بنی فاطمہ یا الہی تو ہم سے راضی ہو جا یا الہی جو بھی چھوٹی بڑی کی غلطی ہوئی یا الہی اس کو معاف کر دیجیے گا یا الہ العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا الہی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے گا یا الہی تو ہماری مغفرت فرما دے یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمیں اتنی ہمت اور سکت عطا فرما دے کہ راستے میں پڑے روڑوں کو ہٹا سکیں یا الہ العالمین کانٹوں کو دور کر سکیں یا الہ العالمین پھول بچھا سکیں آسانیاں پیدا کر سکیں خوشیاں پھیلا سکیں یا الہ العالمین تو ہمارے لیے آسانیاں کر دے یا الہ العالمین ہم پہ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما دے یا الہ العالمین جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے یا الہ العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے صدقے میں بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما دے یا الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا الہی
جو بھی گھروں میں ہسپتالوں میں گلیوں میں بازاروں میں جہاں بھی کہیں کوئی بیمار ہے یا الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ عطا فرما دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اور نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ یا الہی جنہیں بیٹوں کی ضرورت ہے انہیں بیٹے عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جنہیں بیٹیوں کی ضرورت ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین شرم و حیا والے بیٹے اور یا الہ العالمین نیک اور باحیا بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین تو ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا الہ العالمین پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین حضرت فاطمہ کی چادر تلے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین پردہ حیا والیاں بیٹیاں بنا دے۔ یا الہ العالمین پکی سچے عاشق رسول بنا دے۔ یا الہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والیاں بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ یا الہ العالمین دنیا کی محبتوں کو دل سے نکال کے اپنی محبت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم جو بھی کریں صرف تیری ذات کے لیے کریں۔ یا الہ العالمین دکھاوا ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ یا الہ العالمین اپنی محبت کی تڑپ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، یا الہی پہاڑی سانپ سے بچانا، الصراط کا راستہ آسان کر دیجیے گا۔ یا الہ العالمین محشر کی گرمی سے بچانا۔ یا الہ العالمین ہماری چھوٹی بڑی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے سجدوں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین کی ریاکاری نہیں ہے، یا الہی صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین اگر کہیں ریاکاری آتی بھی ہے تو یا الہی ہمارے دلوں میں خلوص ڈال دے۔ یا الہ العالمین اپنی خالص محبت ڈال دے۔ یا الہی ہمیں بھٹکنے نہ دیجیے گا۔ یا الہی ہم بہکنا نہیں چاہتے، صرف تیرے راستے پہ ہی چلنا چاہتے ہیں۔ یا الہی شیطان کے بہکاوے سے بچا کے رکھیے گا۔ یا الہی شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے گا۔ یا الہی ہم پہ اپنا کرم فرمائیے گا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں میں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گور تیرا کی آئے جب سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں پیاس سے باہر آئیں، صاحب کوثر شہ جو دو عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب بے گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کن خاتمہ، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گنہگار کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک یہ سب دعائیں، اللہ پاک یہ تمام دعائیں حافظہ مہوش کے 2 منٹ
ایک منٹ ہولڈ کر. جی آمین ثم آمین. اللہ پاک یہ سب دعائیں حافظہ نوش آپ کی قسمت میں کرے، یعنی کہ آپ کے بہت زیادہ معذرت ہے، یہاں پہ سیلیبریشن چل رہی ہے. ایک منٹ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو آپ کے گھر سیلیبریشن چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو بھی دوبالا کریں، اور جس کی بھی سالگرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر عطا فرمائے اور اس کو صحت و تندرستی والی خوشیوں بھری زندگی دے. جی جی آمین ثم آمین اللہم آمین. آمین. حافظہ محوش آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں دگنی چگنی کر کے قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کا ساتھ دے. اللہ پاک آپ کو یوں ہی دین کی خدمت کے لیے چن لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا چناؤ کیا، ایسے ہی ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہیں. آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی مشکل نہ آئے. آپ کے والدین کو اللہ پاک سلامت رکھے، ان کے لیے آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں ہی رہیں، کبھی مشکل کا سامنا نہ ہو آپ کو. آپ نے بہت ساتھ دیا، اللہ جانتا ہے کتنا آپ نے ساتھ دیا. اللہ پاک آپ کو بس بہت دعائیں نکلیں گے، اپنے گھر کی زیارت کروائے، اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے. اللہ پاک یوں ہی آپ کو محنت کرنے کی، سکھانے کی، سیکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جنہوں نے میٹنگ ہوسٹ کی ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، جو میری ٹیچرس ہیں، جو اسٹاف ہیں، جو فیملی ممبرس جنہوں نے بھی جوائن کیا، جہاں سے بھی جوائن کیا، اللہ پاک ان کو ان کی نیتوں سے زیادہ نوازے. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک اس محفل کے صدقے، چھوٹی سی محفل جو ہم نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو اللہ پاک ان کے وسیلے سے میرے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، ان کی روح کو سکون دے. اور آج ان کا خواب بھی پورا ہو چکا ہے، تو دلی خوشی اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے. ابھی بھی وہ سن رہے ہوں گے مجھے. اور اللہ پاک میری والدہ کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ پاک ان کو ہم پہ، ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سلامت رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.